نفرت جمع نفرت برابر مزید نفرت۔ میں بھی جرمن شہر ہاناؤ میں فائرنگ کے واقعے میں زخمی ہونے والے ایک ترک نسل نوجوان کی ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ یہ نوجوان شام کو اپنے یاروں دوستوں کے ہمراہ شیشہ بار میں گیا ہوگا ایک اچھی شام گزارنے کے لیے، مگر وہاں نسل پرست اور انسانیت سے نفرت کرنے والا ایک دہشت گرد آن پہنچا اور یہ شام خون میں نہلا دی گئی۔ یہ زخمی نوجوان اس واقعے میں اپنے آنکھوں کے سامنے مرنے والوں کا ذکر کر رہا تھا تو اس کی آواز دکھ سے اس کے اپنے ہی اندر گم ہو رہی تھی اور اس کی آنکھیں نمی میں غرق ہوتی جا رہی تھی۔ نفرت ایک مذہب ہے اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کب ہم اپنا اصل مذہب چھوڑ کر اس مذہب میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں، اسے قبول کر لیا ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ نفرت کا مذہب جتنی تیزی سے پھیل رہا ہے یہ شاید دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن چکا ہے۔ مختلف معاشروں میں خوف، بد اعتمادی، بے یقینی اور عدم اطمینان جیسے عناصر اس مذہب کے مبلغ ہیں، اور اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ اس مذہب کا حصہ بن کر انسانیت کے قتل پر یا تو مسکراتے نظر آتے ہیں یا خود اس قتل میں شامل ہوتے ہیں۔ ہاناؤ کا واقعہ کوئی اچھوتا واقعہ نہیں ہے۔ لندن میں کبھی گورے سانولے رنگ کے لوگوں پر تیزاب پھینکتے نظر آتے ہیں اور کبھی مسجدوں اور یہودی عبادت گاہوں پر حملے کر کے اپنے آپ کو اطمینان دینے میں مگن نظر آتے ہیں۔ جرمنی جیسا ملک جس نے بھی کچھ دہائیاں قبل ہی نسل پرستی اور نفرت کی ایک بہت بڑی تباہی دیکھی، نازی جرمنی کے دور میں انسانیت کی جو تذلیل ہوئی وہ شاید رہتی دنیا تک ایک مثال کے طور پر یاد رکھی جائے کہ آج سے فقط 6-7-8 دہائیاں قبل جرمنی میں ریاستی سرپرستی میں انسانوں کو رنگ، نسل، مذہب اور جنس کی بنیاد پر بدترین اذیت، غیر انسانی سلوک اور تشدد اور موت جیسے حالات سے گزرنا پڑا۔ پھر ابھی نیوزی لینڈ میں مسجد میں گھس کر نمازیوں کو قتل کرنا ہمارے سامنے۔ یورپ بھر میں کبھی مسلمانوں پر حملے، کبھی مہاجرین پر حملے، کبھی مساجد پر حملے، کبھی دیگر افراد پر حملے، کبھی یہودیوں پر حملے۔ سوال یہ ہے کہ یہ تمام واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ ان تمام واقعات کے در پردہ ایک چیز مشترک بھی ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ جواب یہ ہے کہ ان تمام واقعات کے در پردہ شے یا مشترک شے نفرت ہے۔ نفرت کی اس بیماری کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس سے مزید نفرت پیدا ہوتی ہے اور پیدا ہونے والی نفرت مزید نفرت کا راستہ کھولتی ہے۔ اس کا حل کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اگر ایک شخص آپ سے نفرت کرتا ہو تو آپ خود بخود اس سے نفرت کرنے لگیں گے، اور جب اسے یہ معلوم ہوگا کہ آپ اس سے نفرت کرتے ہیں تو آپ سے اور زیادہ نفرت کرنے لگے گا اور آپ اس سے اور۔ اس طرح ایک شیطانی چرخہ پیدا ہو جائے گا جو دن بدن تیز رفتاری سے گھومنے لگے گا۔ یورپ میں اسلامو فوبیا، نسل پرستی، یہودی دشمنی، اسلام دشمنی اور نفرت سے جڑے دیگر معاملات بھی اسی طرح کا شیطانی چرخہ ہیں، اور یورپ کیا دنیا بھر میں یہ شیطانی کھیل اسی انداز سے پھل پھول رہا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کھیل کا آغاز محض کسی خود ساختہ جھوٹ سے کیا جا سکتا ہے، یعنی فقط ایک تیلی پھینکنا ہے، باقی کام خود بخود ہوتا چلا جائے گا اور انسانیت سسکتی رہے گی۔ یہاں یورپ میں نفرت کا بیوپار کرنے والے مسلمانوں اور یہودیوں سے متعلق جھوٹ اور غلط بیانی سے کام لیتے رہے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی صفوں میں موجود ایسے ہی بیوپاری ان کی مدد بھی کرتے رہے ہیں، کیونکہ نفرت کے اس کاروبار میں فائدہ دونوں کا ہے۔ بیوپار ایک ہی ہے۔ کسی جگہ پر دہشت گردانہ حملہ ہوا تو کوئی نفرت انگیز انداز سے پکارا کہ سارے مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں، یا دہشت گردی اسلامی تعلیمات کی وجہ سے پھوٹ رہی ہے، اور دوسری طرف سے کوئی مسلم شدت پسند پکارا کہ کافروں کو قتل کرنا درست ہے یا یورپ میں اسلام کا پرچم لہرایا جائے گا۔ اس طرح دونوں بیوپاروں نے نہایت آسانی سے اپنا مال بیچ لیا، اور دونوں کے ان انسانیت سوز جملوں کو استعمال کرتے ہوئے مزید کئی شدت پسند اور نفرت کے بیوپاری پیدا ہوتے چلے گئے۔ اس کے بعد کا کھیل خود بخود جاری رہتا ہے اور جاری ہے۔ یورپ میں اسلامو فوبیا سمیت نفرت انگیزی کے مختلف واقعات کو آپس میں جوڑ کر دیکھا جائے تو ساری تصویر واضح ہو جاتی ہے۔ یہاں چارلی ایبدو کا واقعہ پیش آیا، یا برسلز، پیرس، نیس اور برلن جیسے شہروں میں دہشت گردی کے واقعے رونما ہوئے تو مسلم دنیا کی جانب سے اگر مگر میں لپٹی مذمت دیکھنے میں آئی۔ سب سے اہم جملہ جو ایسے موقع پر سنائی دیتا ہے وہ یہ ہے کہ دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ اس کا فائدہ یورپ میں مسلمان مخالف گروہوں اور افراد نے اٹھایا اور یہ نعرہ لگایا کہ مسلمان دہشت گردی کے واقعات کی مذمت اس لیے نہیں کرتے کیونکہ تمام مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں۔
پھر عوام میں دہشت اور خوف پیدا کرنے کے لیے جملے بھی سنائی دینے لگے کہ مہاجرین چونکہ زیادہ تر تعداد میں مسلمانوں کی عید میں، اس لیے اب یورپ میں دہشت گردی کے واقعات ہوں گے اور عام افراد کی زندگی کو خطرات لاحق ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے یہ وہ جھوٹ اور بہتان ہے جس کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر، یا جس طرح یہ دعویٰ کہ مسلمان یورپ کو فتح کرنے آ رہے ہیں۔ خوف اور دہشت میں یہ سوالات کون پوچھتا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد تو یورپ کی کل آبادی کا چند فیصد بھی نہیں ہے، پھر یہ پورا بر اعظم کیسے فتح کرنے آ رہے ہیں؟ یا دہشت گردی کے واقعے کا اسلام یا مسلمانوں سے کیا تعلق ہے؟ کوئی دہشت گرد ہے تو وہ دہشت گرد ہے، اسے کسی مذہب سے جوڑنے کی ضرورت کیا؟ لیکن ظاہر ہے درجنوں ایسے مسلم رہنما جو براہ راست دہشت گردانہ عملوں کی مذمت کرتے ہیں، ایک جانب ہٹا کر ڈھونڈ کر ان چند نام نہاد مسلم رہنماؤں کے بیانات سامنے لانا جو دہشت گردی اور دیگر پرتشدد واقعات کی کسی نہ کسی طرح حمایت کرتے ہیں، اور پھر ان بیانات کو بنیاد بنا کر تمام مسلمانوں کے خلاف ایک مہم شروع کرنا۔ ایسا ہی طریقہ کار یہودیوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف بھی استعمال ہوتا رہا ہے۔ یہ ایک ایسا کامیاب طریقہ ہے جو اب ہر طرف استعمال ہونے لگا ہے، اور اس میں خون انسانیت کا بہہ رہا ہے۔ آپ خود ہی سوچئے، دنیا میں ہر ملک جہاں شدت پسندی بڑھ رہی ہے وہاں اکثریت کو اقلیت سے خوف کیوں ہے؟ اقلیت سے خطرہ کیسا ہے؟ ہندوستان میں ہندوؤں کو مسلم اقلیت کا خوف ہے، پاکستان میں مسلم اکثریت کو کبھی ہندو کا خوف ہے، کبھی احمدی کا خوف ہے، کبھی مسیحی کا خوف ہے، یورپ میں مسیحیوں کو مسلمانوں کا خوف ہے، برما میں بدھ اکثریت کو روہنگیا اقلیت کا خوف ہے، چین میں ہان نسل چینی اکثریت کو ترک نسل ایغوروں کا خوف ہے۔ آپ نکل پڑیے دنیا میں ہر وہ ملک جہاں شدت پسندی ہے وہاں اکثریت اقلیت سے خوف میں مبتلا ہے۔ یعنی یورپ میں اسلاموفوبیا یا اسلام سے خوف کا معاملہ بس یہی ہے، یعنی اکثریت کو اقلیت سے خوف ہے، اقلیتی نظریات سے خوف ہے۔ پھر اس شیطانی اور انسانیت سوز چکر کا ایک معاملہ اس مثال سے بھی سمجھیے۔ پاکستان میں کوئی مذہبی جنونی یا دماغی طور پر مفلوج کسی ہندو بچی کو اغوا کرے گا اور اس بچی کی جبری شادی اور تبدیلی مذہب کی جائے گی۔ اس واقعے کی ایک خبر سامنے آئے گی یا بعض صورتوں میں کوئی تصویر یا کوئی ویڈیو وائرل ہوگی۔ وہ ویڈیو یا تصویر ہندوستان میں ایک ہندو شدت پسند ڈاؤن لوڈ کرے گا اور واٹس ایپ گروپس کے ذریعے ہر جگہ اس جملے کے ساتھ پہنچائے گا کہ پاکستان میں مسلمان ہندو بچیوں کو زبردستی مسلمان بنا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہندوستان میں ایک ہندو ٹولہ کسی مسلمان کے گھر پر حملے کی تیاری کے لیے نکل پڑے گا۔ وہاں بھی اسی طرح کی ایک ویڈیو بنائی جائے گی اور وہ اسی طرح پاکستان میں وائرل کی جائے گی۔ آن لائن دنیا اس وقت نفرت انگیزی کے کاروبار میں نہایت غیر معمولی کردار ادا کر رہی ہے۔ اس پورے معاملے کا ایک حل یہ ہے کہ آن لائن خبروں، معلومات اور اطلاعات کو حتمی درست ماننے سے پہلے ان کی تحقیق کیا کیجیے۔ پھر یہ بھی سمجھ لیجئے کہ کسی خون ریز واقعے میں کوئی ایک شخص یا گروہ تو ملوث ہو سکتا ہے، مگر اس ایک واقعے سے آپ کسی پورے مذہب یا پوری برادری یا پورے ملک کی شناخت قائم نہیں کر سکتے۔ اچھے اور برے لوگوں کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو سکتا ہے۔ بہت سے مسلمان دہشت گرد ہو سکتے ہیں یا شدت پسند ہو سکتے ہیں، بہت سے مسیحیوں میں ایسے شدت پسندانہ رویے ہو سکتے ہیں، ہندوؤں میں ہو سکتے ہیں، بدھسٹ میں ہو سکتے ہیں۔ مذہب ایک آلہ ہے جس سے اچھا کام بھی لیا جا سکتا ہے، جس کو برے مقصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کی مثال ایک ہتھوڑی کی سی ہے جس سے آپ کیل دیوار پر ٹھوک کر تصویر یا کپڑے بھی لٹکا سکتے ہیں اور اس سے اپنی انگلی بھی ٹھوک سکتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں نہ تو ہتھوڑی کا کوئی کمال ہے اور نہ قصور۔ نفرت کے مذہب کا تاہم بالکل مختلف معاملہ ہے۔ یہ مذہب فقط آلہ نہیں ہے بلکہ محرک بھی ہے۔ نفرت کے پیروکار خود ایک دوسرے سے نفرت کر کے مزید نفرت کے ذریعے اپنے اس خون ریز مذہب کے شیطانی دیوتاؤں کو خوش کرنے میں مگن رہتے ہیں، مگر یہ دیوتا سچائی، حقیقت اور سوال کی فقط چند آوازوں سے پگھل کر ریت ہو سکتا ہے۔ جھوٹ اور نفرت کے کاروبار کے لیے ضروری ہے کہ گفتگو اور مکالمت کو روکا جائے، اور اس نفرت کے کاروبار کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ گفتگو اور مکالمت کو فروغ دیا جائے۔ کسی سے شدید ترین نظریاتی اختلاف ہو تو بھی اسے اپنی طرح کا انسان سمجھیے اور نظریے کو نظریے سے، دلیل کو دلیل سے رد کرنے کی کوشش کیجیے۔ نظریات سے تو نفرت کی جا سکتی ہے، نظریات پر تو غصہ نکالا جا سکتا ہے، انسانوں سے نفرت نہیں کی جاتی۔ یاد رہے، دنیا میں دو ہی قومیں آباد ہیں، انسان اور انسان دشمن، اور دو ہی نظریات ہیں، انسانیت اور انسانیت دشمنی۔ آپ خود سے پوچھ لیجئے کہ آپ کی قوم کون سی ہے اور آپ کس مذہب کے ماننے والے ہیں۔